من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى قال علم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ قرآن مجید کا 16واں جز سورۃ الکہف کی آخری 39 آیات، مکمل سورہ مریم جو 98 آیات پر مشتمل ہے، اور سورہ طٰہٰ مکمل جو 135 آیات پر مشتمل ہے، اور اس طرح سے یہ کل آیات بنتی ہے 272۔ لہٰذا آغاز ہوتا ہے قال علم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا۔ خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ یہ اس بات کے اوپر کہ خضر نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ابتدا ہی میں یہ بات کہی تھی کہ میرے ساتھ رہ کر جو تمہارے اندر علم کے حصول کی خواہش ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ صبر ہو، اور آپ صبر نہیں کر سکو گے۔ اور وہ ثابت اس طرح ہوا کہ جب خضر نے کشتی کو، تختے کو توڑا، اس کو عیبدار بنایا، تو موسیٰ علیہ السلام فوراً جو ہے وہ پکار اٹھے۔ انہوں نے ان سے کہا کہ آپ نے یہ کیوں کیا؟ خضر نے کہا تھا میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکو گے۔ پھر بعد اس کے بچے کو جب قتل کیا تو پھر سوال کر بیٹھے۔ اس پر جو ہے وہ اب 16ویں پارے میں آغاز ہوتا ہے کہ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب اس کے بعد اگر میں آپ سے سوال کروں، قال ان سألتک عن شیء، اس کے بعد اگر میں کوئی بھی آپ سے سوال کروں، بعدہا، اس کے بعد، فلا تصاحبنی، تو آپ مجھے اپنے ساتھ مت رکھیے، قد بلغت من لدنی عذرا، اور میرے اس عذر کو، اس ایکسکیوز کو آپ ایکسپٹ کیجئے، قبول کیجئے۔ پھر اس کے بعد وہ آگے چلے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک بستی کے اندر ان کا گزر ہوا۔ اس بستی کے لوگوں سے انہوں نے کھانا پانی مانگا، انہوں نے دیا نہیں۔ یہ مسافر کا حق ہوتا ہے۔ اس قدر وہ لوگ جو ہے وہ کور بخت یا سخت دل تھے کہ مسافر کے حق کو نہیں پہچانا، انہیں نہ کھانا دیا نہ پانی دیا۔ اور اس بستی کے اندر ایک مکان تھا جس کی دیوار گرا چاہتی تھی، تو خضر نے اس کو بنایا۔ تو اس پر موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اس بستی کے لوگوں نے ہماری ضیافت نہیں کی، مہمان کا حق نہیں پہچانا، تو آپ نے ایسا کیوں کیا کہ یہ دیوار بنا دی؟ ٹھیک ہے، اگر آپ نے بنائی تھی تو آپ اس کے اوپر قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، تو آپ اس کے اوپر کوئی اجرت لے لیتے، کوئی معاوضہ لے لیتے۔
تو اس پر خضر نے کہا قال ھذا فراق بینی و بینک، اب تمہارے اور میرے درمیان فراق ہے اور جدائی ہے، تم ہی نے شرط لگائی تھی کہ اس کے بعد سوال پوچھوں تو مجھے اپنے سے علیحدہ کرنا۔ اب سنو وہ 3 واقعات کہ اس کی تعویل کیا ہے، یہ میں نے کیوں کیا جس کے اوپر تم صبر نہیں کر سکے۔ جو کشتی میں نے عیبدار بنائی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ جو بادشاہ ہے وہ کوئی بھی ایسی سالم اور اچھی کشتی کو جب دیکھتا تو اس کو غصب کر لیتا، اس کو اس کے اوپر قبضہ کر لیتا۔ تو اس نسبت سے جو ہے وہ کہ اس کشتی والے کا بڑا نقصان ہوتا، اس کے اوپر اس کی روزی روزگار کا معاملہ ہے، تو اس لیے جو ہے وہ میں نے اس کو عیبدار بنایا تاکہ وہ انہی کی کسٹڈی میں رہے اور وہ ان کی روزی چلتی رہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ جو دوسرے واقعے کو تم نے دیکھا جس کے اندر ایک غلام کو میں نے قتل کیا، اس کے ماں باپ بڑے نیک تھے اور یہ بچہ بڑا ہونے کے بعد ان کے لیے سوہان روح بننے والا تھا، تکلیف کی وجہ بننے والا تھا، تو اس نسبت سے میں نے اسے قتل کیا۔ اور رہا سوال کہ اس دیوار کے بنائے جانے کا، تو اس کے اندر 2 یتیم بچے رہتے تھے، وکانہ ابوہما صالحا، اور ان کے والدین جو تھے وہ بڑے نیک تھے۔ فاراد ربک، تو آپ کے رب نے ارادہ کیا، یہاں پر یہ بات بہت اہم ہے، فاراد ربک، اور بچے کو قتل کیا تو میں نے یہ چاہا کہ وہ جب بڑے ہو جائیں تو ان کے والدین نے اس گھر کے نیچے خزانہ چھپا رکھا ہے وہ انہیں مل جائے، تو اس نسبت سے میں نے اس دیوار کی مرمت کر دی کہ آنے جانے کا راستہ ہو جائے گا، خزانے نکل آئے گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان بستی والوں نے جب مسافر کا حق نہیں پہچانا تو اگر وہ خزانہ مل جاتا تو بچوں کے حوالے تو نہیں کرتے، تو تمہارے رب نے یہ چاہا کہ وہ خزانہ جو ان کے والدین نے گھر کے نیچے دفن کیا ہوا ہے وہ بچوں کو مل جائے۔ اس طریقے سے یہ تعبیل تھی ان 3 واقعات کی۔ اس میں اہم بات یہ ہے کہ ان 3 واقعات کے اندر اللہ تعالیٰ کے ادب کو بھی سکھایا گیا۔ جیسے اسلام کے اندر جو ہے وہ ہمارے دین کے اندر جو ایک مسلمان کی تربیت، اس کی ذہنی، اس کی جذباتی جو تربیت مقصود ہے، اس کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ادب، اللہ کے رسول کا ادب، صحابہ کرام کا ادب، قرآن کا ادب، تو اس کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ادب میں یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو بظاہر ہمیں شر کی صورت میں نظر آتی ہے اس کی نسبت کو اس شر کی نسبت کو اللہ کی طرف نہ کیا جائے، ہاں جو خیر ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف کیا جائے۔ تو فاراد ربک، تو آپ کے رب نے چاہا کہ وہ خزانہ ان بچوں کو مل جائے جو ان کے والدین نے محفوظ صورت میں رکھ چھوڑا تھا۔ اس کے اندر خیر کا پہلو ہے، بچے کو قتل کیے جانے میں بظاہر جو ہے وہ یہ بات بری معلوم ہوتی ہے تو اس کی نسبت انہوں نے اپنی طرف کی۔ تو ایک مستقل اصول ہے کہ جو بھی چیز ہمیں بظاہر نظر آئے، ہماری سمجھ کے اندر بظاہر وہ دکھائی دے رہی ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس کی نسبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہ کی جائے، اور جو خیر ہے اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے، یہ اللہ تعالیٰ کے ادب میں سے ہے۔ لہذا اس کے اوپر یہ واقعہ ختم ہوتا ہے، اور اس کے بعد ڈائریکٹلی جو ہے وہ آخری واقعہ شروع ہوتا ہے جو ذوالقرنین سے متعلق ہے، اور یہ سوال بھی پوچھا گیا تھا 3 سوالوں میں سے، ذوالقرنین کے بارے میں آپ سے یہ سوال پوچھتے ہیں، تو اب جو ہے وہ ان کی کچھ مہمات کا جو ہے وہ یہاں پر ذکر کیا گیا ذوالقرنین کی، کہ پہلی مہم کے اندر انہوں نے ایک قوم کے اوپر ان کا گزر ہوا، اور یہ ذوالقرنین جن کو اللہ نے مشرق اور مغرب کے اندر دبدبہ اور قوت دی تھی، اللہ نے انہیں پاور دیا تھا۔ اب آپ دیکھیے سورہ کہف کا آغاز جب ہوتا ہے تو وہاں پر اہل ایمان کو اپنے ایمان کو بچانا مشکل ہے، اور مشرک اور کافر غالب ہے جو انہیں اسلام سے پھیر دینا چاہتے ہیں، تو اسلام کے اندر ایسی بھی اہل ایمان کی حالت آ سکتی ہے، اور اس طرح کی بھی
سچویشن آ سکتی ہے کہ ذوالقرنین کے تعلق سے بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مشرق اور مغرب ان کو ایک قوت اور دبدبا دیا تھا اللہ رب العزت نے، اور جب اس قوم کے اوپر گزر ہوا تو انہوں نے ظاہر سی بات ہے کہ اس قوت اور اس طاقت کو خیر اور فلاح کے لیے استعمال کیا، بھلائی کے لیے استعمال کیا، اس لیے کہ دنیا میں ملنے والی کوئی بھی قوت چھوٹی بڑی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش اور امتحان ہے، انسان اس طاقت سے اچھا کام کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، انسانوں میں اچھا انسان وہ ہے جو انسانوں کو فائدہ پہنچانے والا ہے۔ لہذا جو ہے وہ ذوالقرنین نے اس قوم کے سامنے جو ہے وہ نیکی اور خیر کی بات ان کے سامنے رکھی، اور ان کو یہی کہا کہ اگر تم جو ہے وہ بھلائی کے راہ پر چلو گے، نیکی کے راہ کے اوپر چلو گے تو تمہارے لیے ہم آسانی پیدا کریں گے، اور وگرنہ جو ہے وہ اگر تم فساد پہنچاؤ گے تو پھر ہماری طرف سے تمہارے لیے سختی بھی ہوگی، اور آخرت میں تم اپنے رب کے پاس لوٹائے جاؤ گے جہاں پر اللہ تعالیٰ تمہارا جو ہے وہ کامل حساب کرے گا۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قوت دی ہے تو اس کو استعمال کرنا فساد کو ختم کرنے کے لیے اور خیر کو پروموٹ کرنے کے لیے، خیر کو بڑھاوا دینے کے لیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اگر مومنوں کو طاقت دیتا ہے تو اس کا منشا اور اس کا مقصود یہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اس کے آگے بڑھ کر ذوالقرنین کی مہمات کے اندر سے ایک اہم مہم کا ذکر کیا گیا ہے کہ ایک ایسی قوم سے جو ہے وہ ان کا گزر ہوا کہ جن کی زبان ذوالقرنین نہیں سمجھتے تھے اور ذوالقرنین کی زبان وہ قوم نہیں سمجھتی تھی، اور انہوں نے جو ہے وہ ذوالقرنین سے ایک التماس کیا، ایک التجا کی کہ یہ جو یاجوج اور ماجوج ہے، یاجوج اور ماجوج کا ذکر قرآن مجید میں 2 جگہ پر ہوا ہے، ان میں سے ایک یہ ہے اور دوسرے سورہ انبیاء ہے۔ یہ مقام ہے کہ جب یاجوج اور ماجوج کو مقید کر دیا ذوالقرنین نے، اس قوم نے کہا کہ یہ بڑی فسادی قوم ہے اور اس سے ہم کو نجات مل جائے تو لہٰذا آپ کو جو بھی دنیا کا مال اسباب ہیں ہم میسر کریں گے، آپ کو دیں گے، مگر آپ ہم کو اس فتنہ بردوش قوم سے جو ہے وہ آپ ہمیں بچائیے۔ تو اس پر جو ہے وہ ذوالقرنین جو ان کو جواب دیتے کہ اللہ نے جو مجھے دیا ہے وہ بہت ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں، ہاں تم کچھ مین پاور مجھے دو، کچھ آدمی دو، اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ دھاتوں کے ذریعے سے جو ہے وہ ایک دیوار کھڑی کر دی، اور نتیجے کے اندر جو ہے وہ یاجوج اور ماجوج اس کے اندر جو ہے مقید ہو گیا، اب ان کا آنا بند ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں قرب قیامت یہ دنیا کے اندر پھیل جائیں گے یاجوج اور ماجوج، اور بڑی فسادی قوم یہ ہوگی، اور ایک ہی وقت میں وہ دریائے تبریہ کا پانی پی جائے گی۔ اس طرح سے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو یہاں پر جو یاجوج اور ماجوج کے قیامت سے پہلے جو ہے وہ اس کی نشانیوں میں سے بھی ہے اور بڑی آزمائشوں میں سے ایک آزمائش بھی ہے۔ اس کے تعلق سے تفصیلات احادیث میں موجود ہے، پھر ان کا انت کیا ہوگا، ان کا انجام کیا ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہوگا، یاجوج ماجوج ہوں گے، دجال ہوگا، یہ سارے ایک زمانے میں آگے پیچھے واقعات ہوں گے۔ بہرحال جو ہے وہ اس کے بعد ان کا جو خروج ہوگا یاجوج اور ماجوج کا، اس کا ذکر جو ہے وہ سورہ انبیاء کے اندر ہے۔ لہذا جو ہے وہ اس طرح سے اس دیوار کو بنائے جانے کے بعد جو ہے وہ انہوں نے جو الفاظ کہے ہیں کہ اتنی طاقت پانے کے باوجود بھی جو ہے وہ اس کا کریڈٹ خود نہیں لیا۔ دیکھیے پورے سورہ کہف کے اندر ہر جگہ پر جو ہے وہ کہ خیر کی نسبت جو ہے وہ اللہ کی طرف کی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ کی قدرت سے یہ سب انسان کرتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت شامل حال نہ ہو، اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو، تو انسان کے لیے ایک بھی چھوٹے سے چھوٹا نیکی کا کام کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ اللہ کی توفیق سے انسان کو نیکی کرنے کا موقع ملتا ہے، لہٰذا اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنی چاہیے، نہ کہ خود جو ہے وہ کریڈٹ لینے لگ جائے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ جو ذوالقرنین ہیں ان کے جو الفاظ ہیں دیوار کے بن جانے کے بعد، کہتے قال ھذا رحمت من ربی، کہ یہ میری رب کی رحمت سے ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَقًّا، تو جب میرے رب کا حکم آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے وہ ڈھا دے گا، یعنی وہی یاجوج اور ماجوج کا جب خروج ہوگا تو یہ دیوار گر جائے گی اور پھر یاجوج ماجوج پوری دنیا میں پھیل جائیں گے۔ وَقَانَ وَعْدُ رَبِّ حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ حق ہے، یہ آپ کے رب نے فیصلہ کیا ہے، وعدہ کیا ہے کہ یہ ٹوٹے گی ضرور،
یاجوج اور ماجوج کا خروج ہوگا ضرور۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ انسان اپنے کیے گئے کاموں کے اوپر شیخی کورا نہ بنے، میں نے ایسی دیوار بنا دی، میں نے یہ کر دیا، میں نے یہ کر دیا، میں 30 مار خواہ ہوں، نہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں۔ اس طرح کے انسانوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ تعالیٰ کسی بھی اترانے والے اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ تو لہٰذا جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ یہ واقعہ ختم ہونے کے بعد جو ہے وہ نصائح جیسے کہ اختتام کے اندر جو ہے وہ اس کے سورہ کہف کے اندر آتے ہیں کہ نیک اعمال جو کرنے والے لوگ ہوں گے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ اور پھر جو ہے وہ آخری کے اندر جو الفاظ آتے ہیں، کل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، کہ اگر تمہارے رب کی باتیں بیان کی جائے، اس کی کبریائی، اس کی پاکی، اس کی حمد اگر جو ہے وہ لکھا جائے تو سارے دریا، سارے سمندر جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے، جتنے درخت ہیں وہ قلم بن جائیں، تو تب بھی جو ہے وہ تمہارے رب کی تعریف اور اس کی حمد اور اس کی ثنا اور اس کی کبریائی وہ ادا نہیں ہو سکتی۔ اس قدر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ قابل تعریف ہے، پاک ہے، اور کبریائی کے جو ہے وہ اس لائق ہے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تعریف ہے جیسا کہ وہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پاکی ہے جیسا کہ وہ ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کبریائی ہے جیسا کہ وہ ہے۔ بس یہی الفاظ ہم کہہ سکتے، وگرنہ انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کلمات اور اللہ کی بزرگی، اس کی پاکی، اس کی کبریائی کو بیان کر سکے۔ گرچہ کہ سارے سمندر سیاہی بن کر ختم ہو جائیں، سارے قلم بن جائیں، درخت جتنے دنیا میں ہیں، تب بھی اللہ کی تعریف نہیں ہو سکتی، بیان نہیں ہو سکتی۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں ایک بشر ہوں تمہاری طرح، فرق یہ ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، تمہاری طرف وحی نہیں کی جاتی، اور تمہارا الہ، تمہارا معبود، وہ معبود برحق یکتا اور اکیلا ہے، اور جو کوئی اس سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ فلیعمل عملا صالحا، تو اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، اور ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اس کی عبادت کے اندر جو ہے وہ کسی کو شریک اور ساجھی نہ ٹھہرائے۔ تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ سورہ کہف جو ہے وہ اس کے اوپر ختم ہوتی ہے، اور جیسے کہ ہم نے اس کے تعلق سے سنا کہ دجال کے فتنے سے بچنے کا سامان اللہ رب العزت نے اس کے اندر رکھا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم اس کا عمل کرتے تھے، اگر 10 آیتیں ابتدا کی پڑھتے تھے، تو کوشش کریں کہ ہم پورا سورہ کہف پڑھیں، اللہ توفیق دے، اور ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک نور عطا کرتا ہے۔ نور جو ہے وہ روشنی ہے، اور روشنی جو ہے وہ اندھیرے کو دور کرتی ہے اور صحیح راہ دکھانے کا اور دیکھنے کی وجہ بنتی ہے۔ تو لہٰذا اللہ کی طرف سے اس کو نور عطا ہوگا اگر پوری سورہ کہف جمعہ کے روز پڑھے گا، اور اگر نہیں تو کم سے کم ابتدائی 10 آیات کو انسان پڑھے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے وہ دجال سے، اس کے فتنے سے بچنے کے لیے اللہ نے اس کے اندر سبب پیدا کیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ سورہ مریم جو ہے وہ شروع ہوتی ہے، اور سورہ مریم کا آغاز ہوتا ہے حروف مقطعات سے، کاف ہا یا عین صاد، اور اس کے اندر جو ہے 5 حروف مقطعات ہیں، اور اس کے بعد جو دوسری آیت ہے ذکر رحمت ربی کا عبدہ زکریہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی طرف جو ہے وہ ذکر نازل کرتے ہیں اپنے بندے زکریہ کا، جو ہم نے اس کے اوپر رحمت کی۔ یعنی زکریہ علیہ السلام کا ذکر اس طریقے سے کہ زکریہ علیہ السلام کا ذکر کئی طرح سے ہو سکتا ہے، مگر یہاں پر زکریہ علیہ السلام کا ذکر اس اعتبار سے، اس پوائنٹ آف ویو سے، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر جو رحمت کی اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ بالکل ابتدا میں ہی رحمت کی بات آئی، اور قرآن مجید کی یہ جو سورت ہے سورہ مریم، 98 آیات پر مشتمل، 114 صورتوں میں اس سورت کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام رحمان سب سے زیادہ اگر کسی صورت میں آیا ہے تو اس صورت کے اندر آیا، 16 مرتبہ آیا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کا یہ نام بہت پیارا ہے،
اور خود اللہ کو یہ نام پسند ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، مسلم شریف اور ابو داود کے اندر کتاب الادب کے اندر یہ روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو تم نام رکھتے ہو، ان احب اسمائکم الی اللہ عز وجل عبداللہ و عبد الرحمن، کہ جو تم اپنے بچوں کے نام رکھتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان ناموں میں محبوب نام ہیں عبداللہ اور عبد الرحمن۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس معاملے میں ایک مسلمان کا رویہ ایک مسلمان کی طرح سے ہونا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس معاملے میں یہ عبادت کا ایک حصہ ہے۔ عبادت کے معنی ہوتے ہیں کہ ہر وہ کام کرنا جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو اللہ کو کیا نام پسند ہے، تو اس کے اوپر ایک مسلمان کی سوچ ہونی چاہیے کہ اپنے کنبے کے اندر، اپنے خاندان کے اندر، اپنے گھر میں پیدا ہونے والے جو بچے ہیں ان کے نام رکھتے ہوئے ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کو دھیان میں رکھیں۔ اللہ کا رسول کس بات کو پسند کرتا ہے بچوں کے نام کو لے کر، اللہ تعالیٰ کس بات کو پسند کرتے ہیں بچوں کے ناموں کو لے کر، ان ناموں کو ترجیح دینی چاہیے۔ اس اعتبار سے آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پر جو ایک ٹرینڈ جو عام ہوتا جا رہا ہے، جو پھیلتا جا رہا ہے، اور یہ ٹرینڈ جو ایک ٹریڈیشن کے اندر نہ بدل جائے کہ یونیک نام ہو، ایسا نام ہو جو کسی کا نام نہ ہو۔ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ یہ نام ہے، انبیاء کے نام ہے اور اللہ کے نیک بندوں کے جو نام ہیں جس کے اندر اچھا مفہوم نکلتا ہے، اچھا معنی نکلتا ہے، ایسے نام رکھنے چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دور جاہلیت کے اندر جو افراد کے نام رکھے گئے تھے والدین کی جانب سے، تو اللہ کے نبی نے اس کے اندر اگر کوئی شرکیہ مفہوم اور معنی نکلنے والا ہے، جس کے اندر کوئی کبر کا پہلو نکلنے والا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ناموں کو جو ہے وہ بدل دیا ہے۔ جیسے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا نام جو ہے وہ اللہ کے نبی نے رکھا عبد الرحمن، اس لیے کہ دور جاہلیت میں جو ان کا نام تھا وہ ناپسندیدہ نام تھا جو ان کے رکھا گیا تھا، تو اللہ کے نبی نے ایسے ناموں کو تبدیل کیا ہے۔ اس اعتبار سے جو ہے وہ ہمیں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ بچوں کے جو نام ہم وہ رکھیں کہ جس کے اندر شرکیہ الفاظ نہ ہو، جس کے اندر کبر کا پہلو نہ آتا ہو، جس کے اندر مان اور ناز کا پہلو نہ آتا ہو، تو ایسے ناموں کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ اور بالکل اس میں آر محسوس نہیں کرنی چاہیے کہ اس بچے کا نام ابراہیم رکھا جائے، اسماعیل رکھا جائے، اسحاق رکھا جائے، اسرائیل رکھا جائے، یہ تمام کے تمام نام انبیاء کے نام ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ارے یہ نام تو پرانا ہے اور ہمارے خاندان میں ایسے نام کے بہت سے لوگ ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اپنی مرضی کو جو ہے وہ نہیں چلانا چاہیے، اپنی خواہش کو مقدم نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کو مقدم رکھنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان آیات کے اندر سورہ مریم کی علماء مفسرین نے ایک بہت اہم بات بتائی، چونکہ رحمت سے اس کا آغاز ہو رہا ہے، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، تو اس کے اندر 60 سے زائد ایسے اعمال، اسباب اس صورت کے اندر موجود ہیں کہ جو انسان کے لیے رحمت کی وجہ بنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا وہ بندہ جو ہے مستحق قرار پاتا ہے، ایسے اعمال اور اقوال کا جو ہے وہ اسباب اور ذکر اس کے اندر کیا گیا ہے۔ تو ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے، اس صورت پر اس کے اوپر تدبر کرنا چاہیے کہ اس کے اندر وہ کون سے کام ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں کہ جو رحمت کے دروازے کھولنے والے ہیں ہمارے لیے، ہمارے گھر والوں کے لیے۔ بہرحال اس کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکریہ علیہ السلام کا ذکر سب سے پہلے آیا ہے اور ان کے بیٹے یحییٰ کا۔ تو گویا کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکریہ علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ سے دعا کی اس کا ذکر ہے، اور دعا بھی کس طرح سے کی، قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا۔ تو یہ الفاظ بہت ہی پیارے ہیں، جو دعا کے اندر عاجزی، اللہ نے حکم دیا ہے کہ دعا کے اندر انسان عاجزی اختیار کرے، تذلل اختیار کرے، اور اللہ تعالیٰ کو عاجزی اور تذلل کے ساتھ جو دعا کی جاتی ہے وہ قبولیت کی وجہ بنتی ہے۔ یعنی کہ یہ صورت ہمیں زکریہ علیہ السلام کے اس دعا مانگنے کے انداز کے ذریعے سے گویا کہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں دعا کس طرح سے مانگنا چاہیے۔ آپ نے کہا کہ جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، اذ نادى ربہ نداء خفیہ، چپکے چپکے سے پکارا،
اور اس طرح سے پکارا کہ اے میرے رب، میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی ہیں، میرے پورے بال پک چکے ہیں، میری بیوی بانجھ ہے، اور لم اکم بدعائی کا رب شکیہ، مگر اے میرے رب گرچہ کے اسباب سارے بند ہیں اولاد کے، مگر اے میرے رب اولاد کو مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، بظاہر کوئی اسباب نہیں ہے، مگر کہتے ہیں کہ اے میرے رب میں تجھ سے دعا مانگ کر کبھی بھی مایوس نہیں ہوا، ہمیشہ تو نے مجھے عطا کیا ہے، میں نے جب جب تجھ سے دعا مانگی اللہ تعالیٰ تو نے مجھے دیا ہے، تو میرا تجربہ تو یہ ہے کہ تو نے مجھے جب بھی میں نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ تو نے مجھے دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے بڑی پیاری بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ ایک مسلمان کی دعا کو سنتا ہے، گرچہ کہ وہ اس کے اندر جو ہے وہ اجلت کا مظاہرہ نہ کرے۔ اجلت کا معاملہ ظاہر سی بات ہے صحابہ کو اس کا میننگ بہت آسانی سے معلوم تھا، اس کے معنی کیا ہیں، مگر جو ہے وہ اس کی تفصیل کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے جو نبی کہنا چاہتے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی مل استعجال، اے اللہ کے نبی یہ استعجال کیا ہے کہ ہم اپنی دعا کے اندر یہ نہ کریں تو اللہ ہماری دعا کو قبول کرے گا۔ یعنی صحابہ کے درمیان ان کی خواہش تھی کہ جب دعا ہم اللہ سے مانگے تو اللہ ہماری دعا کو قبول کرے، تو اس میں رکاوٹ کون سی ہے؟ استعجال۔ تو اللہ کے نبی استعجال کیا ہے آپ ہمیں بتائیے تاکہ ہم اپنی دعاؤں کے اندر سے اس کو ڈیلیٹ کریں، اس کو فارمیٹ کر دیں، اس کو نکال باہر کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کا کچھ اثر ظاہر نہیں ہو رہا ہے تو دعا مانگنا چھوڑ دیتا ہے، یہ ہے اجلت، یہ ہے استعجال۔ پچھلے جمعہ سے لے کر یہ جمعہ آ گیا، فجر میں دعا مانگی، ظہر میں مانگی، عصر میں مانگی، عشاء میں مانگی، کہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ پچھلے جمعہ کو دعا مانگی تھی، 8 دن ہو گئے، کچھ اثر نہیں دکھ رہا۔ پچھلے رمضان میں دعائیں مانگی تھی، یہ رمضان آ گیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے مثالیں بہت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کب دعا مانگی تھی؟ خانہ کعبہ کو تعمیر کرتے ہوئے، ربنا وبعث فیہم رسول، یہاں سے ایک رسول اٹھا، صدیاں گزر جانے کا، دعا اسی وقت قبول ہو گئی، مگر اس کو پریکٹیکلی ایگزیکیوشن اس وقت ہوا جب اللہ کے نبی کی ولادت ہوئی ہے، مگر وہ دعا اسی وقت قبول ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دعا جب بندہ مانگتا ہے، ایک مسلمان، ایک مومن، ایک مومنہ جب اللہ سے دعا مانگتی ہے تو اللہ تعالیٰ 3 چیزوں میں سے ایک چیز اس کو ضرور دیتا ہے۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ جو چیز اس نے مانگی ہے وہ اللہ اس کو دے دیتا ہے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کے بدلے اس کو دوسری چیز دے دیتا ہے، نعم البدل، یا اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو ذخیرہ کر کے رکھتا ہے، جب اس کے نامہ اعمال کم پڑیں گے جنت میں جانے کے لیے تو اس کی دعائیں نکالنے کا حکم دیا جائے گا اور اس کے ذریعے سے اس کے نامہ اعمال کو پر کر کے اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا، یا اگر وہ جنت میں جانے والا ہے تو اس کی دعائیں نکال کر اس کی فضیلت کو، اس کے مقام کو، اس کے درجات کو جنت میں بڑھایا جائے گا۔ 3 باتیں ایک حدیث میں بیان ہوئی، یہ 3 باتیں، اور چوتھی ایک بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر آنے والی جو مصیبتیں ہیں ان کو ٹال دیتا ہے دعا کے نتیجے میں۔ یعنی چاروں میں سے ایک چیز اس کو مل کر رہتی ہے۔ جب صحابہ نے اس بات کو نبی سے سنا تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو اب ہم کثرت کے ساتھ میں دعا مانگیں گے، بہت دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ ہمیں یہ معلوم ہو گیا، یہ راز ہم پر کھل گیا کہ یہ تیر خطا نہیں ہوتا، یعنی اندھیروں میں بھی چلاؤ یہ تیر تو نشانے پر لگے گا ضرور، 4 میں سے کوئی ایک بات ہوگی ضرور، تو ہم کثرت سے دعا مانگیں گے۔ اللہ کے نبی نے بھی پھر جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں بھی نعمتوں کی کمی نہیں ہے، مانگو، تم کو جتنا مانگنا ہے مانگو، اللہ کے خزانے میں سے کچھ کم نہیں ہونے والا۔ ہم نے 2 دن پہلے دیکھا تھا کہ سارے اولین آخرین جمع ہو کر ایک میدان میں اللہ سے اپنی اپنی خواہشات کو مانگے، اللہ سب کو دے دے گا، اس کے بعد اتنا ہی کم ہوگا اس کے خزانے میں سے جتنا دریا میں سے سوئی ڈبو کر نکال دیا جائے تو جتنا پانی کم ہوتا ہے۔ تو تم مانگو جتنا مانگنا ہے، الحمدللہ مانگیے، جو مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگیے، دل کھول کر اللہ سے جائز چیزوں کی جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ دنیا اور آخرت کی دعائیں مانگیے، جتنا اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اتنا ہی خوش ہوتا ہے۔ اور پھر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے رحمت کے دروازے کھولنا چاہتا ہے اس کو دعا مانگنے کی توفیق دیتا ہے۔ تو ابھی آپ دیکھیے علماء نے کیا بتایا، علماء نے یہ بتایا اس میں 60 سے زائد ایسے اسباب بیان ہوئے ہیں جس سے بندے کے لیے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یعنی اس کو پڑھنے کے بعد اگر کسی کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اب میں اللہ سے بہت مانگوں گا، خوب مانگوں گا اللہ تعالیٰ سے، دن رات مانگوں گا، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگتے ہوئے میں تھکوں گا نہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے میں اللہ سے دعائیں مانگوں گا، اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھوں گا، تو اس کے لیے گویا رحمت کا دروازہ کھل گیا۔ 60 سے زائد اسباب ہیں
اس صورت کے اندر جو رحمت کے دروازے بندے کے اوپر کھول دیتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوشخبری دی، جب وہ اپنے محراب کے اندر عبادت کے اندر نماز میں مصروف تھے، کہ انہیں خوشخبری دی بیٹے کی، نمبر ایک۔ نمبر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس کا نام ہوگا یحییٰ۔ بچے کی ولادت ہوتی ہے تو ماں باپ نام رکھتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کے بیٹے کا نام اللہ نے خود رکھا یحییٰ۔ یحییٰ نے زندگی دیا ہوا، اللہ کی طرف سے زندگی دیا ہوا۔ اب ظاہر بات ہے سبھی کو زندگی اللہ ہی نے دی ہے، مگر یہاں پر خاص جو ہے وہ اللہ نے نسبت کی یحییٰ علیہ السلام کے لیے کہ اللہ کی طرف سے زندگی دیا ہوا۔ اسباب کوئی نہیں تھے، اسباب کوئی نہیں تھے، اس لیے کہ بیوی زکریا علیہ السلام کی بانجھ، زکریا علیہ السلام بوڑھے، اور اس کے باوجود اسباب کے دروازے بند ہونے کے باوجود جو ہے وہ اللہ کی جب رحمت ہوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ زکریا علیہ السلام کے اوپر جب رحمت کی تو بیٹا دیا۔ نمبر دو، اس کا نام اللہ نے رکھا۔ تیسری بات اللہ نے فرمائی کہ یہ نام آج تک دنیا میں کبھی نہیں رکھا گیا، یونیک نام، یونیک نام یہ نام رکھا گیا۔ رحمت، دیکھیے رحمت کی برسات ہو رہی ہے زکریا علیہ السلام کے اوپر، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ نمبر چار یہ ہے کہ وہ بڑا ہو کر نبی بنے گا۔ پھر یہ ہے کہ ماں باپ کا فرما بردار ہوگا، ایسی اولاد، ایسی اولاد، لہذا جو ہے وہ یہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ زکریا علیہ السلام کے بعد یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ کو حکم دیا کہ یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھامو، اور چونکہ زکریا علیہ السلام اس لیے بھی پریشان تھے کہ ان کے اپنے بنی اسرائیل میں ان کے خاندان کے اندر جو ان کی ذمہ داری تھی بیت المقدس کی، مذہبی امور کی ذمہ داری، کوئی ایسا قابل شخص دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ میرے بعد وہ سنبھال لے جائے گا اس کام کو۔ تو اللہ کے اس گھر کے لیے، ذمہ داری کے لیے وہ فکر مند تھے کہ میرے بعد جو ہے اللہ کا گھر، یہ مذہبی امور سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے، باقی سب جو ہے یہ کچھ ٹھیک نظر نہیں آتے، یہ کہیں برباد نہ کر دے اس ذمہ داری کو، اس کو ویسٹ نہ کر دیں۔ تو لہذا جو ہے یہ اندیشہ اللہ کے سامنے رکھا زکریا علیہ السلام نے دوسری جگہ کے اوپر، کہ میں اپنے گھر والوں کو لے کر جو ہے مطمئن نہیں ہوں، میرے جو قبیلے کے لوگ ہیں، میرے خاندان کے لوگ ہیں، تو اس لیے مجھے بیٹا عطا کر تاکہ یہ نیابت میرے بعد وہ سنبھال سکے۔ تو بہرحال جو ہے وہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کے بعد یحییٰ علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ اب باپ بیٹے کے بعد اب ذکر ہوتا ہے ماں اور بیٹے کا، یعنی مریم بنت عمران اور عیسیٰ ابن مریم۔ اس لیے اب دیکھیے عیسیٰ کے ساتھ، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مریم ماں کا نام لگتا ہے، عیسیٰ ابن مریم، مریم کے بیٹے، اس لیے کہ ان کے والد نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بغیر والد کے اپنے جو ہے وہ کن فیکون، جو اللہ تعالیٰ کا امر ہے، حکم ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہ عنوان بار بار سورہ مائدہ، سورہ نساء ہمارے سامنے آ چکا ہے، بلکہ کل بھی اس کو ہم نے دہرایا ہے، تو سورہ نحل کے حوالے سے۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اب مریم بنت عمران اور عیسیٰ ابن مریم کا ذکر کیا۔ اب یہ عبادت گزار تھیں، اور سورہ آل عمران میں اس کا وہ پورشن ہے جب مریم کی والدہ جو ہے وہ نظر مانتی ہیں کہ میرے پیٹ میں جو ہے میں اس کو وقف کر دوں گی تیرے دین کی خاطر، مگر وہ بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ وہاں پر وہ ڈیٹیل نہیں ہے، وہ وہاں پر ہے۔ یہاں پر کیا ہے کہ بیٹی کے ہونے کے بعد اب اس کی کفالت کا معاملہ آتا ہے، اس کی کفالت کون کرے گا؟ اور ظاہر سی بات ہے ان کے خالو ہیں زکریا علیہ السلام، مریم کے خالو لگتے ہیں، تو انہی کے ذمے جو ہے ان کی کفالت آتی ہے۔ اور کفالت کے اندر جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر مریم عبادت کرتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی جو بندی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں انہماک، اللہ کے ذکر و اذکار میں انہماک، اللہ کو یاد کرنا اور جو ہے وہ اس سے دعائیں مانگنا، بڑی بات اللہ تعالیٰ نے ایک مثالی خاتون کے طریقے سے مریم بنت جو ہے وہ عمران کو پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے خاص اوصاف کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا قرآن میں جگہ جگہ پر، اور اللہ کے نبی نے جو ان کے مناقب میں، ان کی فضیلت میں باتیں بیان کی کہ 4 عورتوں کو آپ نے مثالی بتایا، اس کے اندر مریم بنت عمران، پھر آسیہ فرعون کی بیوی، پھر اس کے بعد میں جو ہے وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مریم بنت عمران کے بارے میں جو بات بیان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ یہ ہے کہ مردوں میں کامل بہت ہوئے،
مردوں کے اندر کامل بہت ہوئے، مکمل، اللہ کی عبادت کرنا، عبادت کے اندر کامل، ذکر و اذکار میں کامل، اللہ کے دین کے اندر جد و جہد میں کامل، ایسے بہت لوگ ہوئے مردوں کے اندر، سو مینی، مگر عورتوں میں بہت کم ہوئی ہیں، اور ان عورتوں کے اندر جو کامل وہ ہے مریم بنت عمران۔ ایسا مقام آپ کا، ایسا مرتبہ آپ کا ہے۔ بہرحال جو ہے وہ ایک مثالی خاتون ہے، ایک آئیڈیل خاتون ہے مریم بنت عمران۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتی تھی، دعائیں مانگتی تھی، عبادت کرتی تھی، اور عبادت میں انہماک رہتا تھا۔ مکانن شرکیہ، انہوں نے اپنی عبادت کے لیے خاص شرکی جگہ کو منتخب کیا تھا، مشرق کی جانب وہ جو ہے عبادت کرتی تھی۔ لہٰذا جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند فرمایا۔ ایک صحابی رسول نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی، میں اپنے گھر کے اندر مجھے ایک جگہ بتائیے، مجھے آپ وہ جگہ تشخیص کر کے بتائیے کہ جہاں پر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کروں۔ یعنی اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں اپنے گھر کے اندر اپنی عبادت کے لیے ایک جگہ کو خاص ہمیں کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ ایک مکانن شرکیہ، شرقی جانب مسجد اقصیٰ کے وہ عبادت کیا کرتی تھیں۔ اور زکریا علیہ السلام جب ان کے پاس آتے تو دیکھتے بے موسم کے پھل، یعنی کہ انگور کا موسم نہیں ہے، انگور کے پھل ہے، آم کا موسم نہیں ہے، آم کے پھل ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اور جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ یہ کرامت جو مریم بنت عمران کی، تو اس اعتبار سے اولیاء صرف جو ہے وہ اللہ کے اولیاء صرف مردوں میں نہیں ہوتے، عورتوں میں بھی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی جو اولیاء کے اللہ تعالیٰ اپنی ان بندیوں کے اوپر اپنی خاص رحمت کرتا ہے۔ لہذا جو ہے وہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انہیں جو ہے وہ خبر دی گئی بیٹے کی۔ اب وہ ڈر گئیں کہ مجھے کسی بشر نے آج تک چھوا نہیں ہے، تو مجھے کیسے اولاد ہوگی؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ بعید نہیں ہے۔ اب وہ کہ جب وہ حاملہ ہوئی تو اس کی ڈیٹیلز پھر سورہ مریم کے اندر ہم تفصیل میں نہیں جا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تازہ کھجوریں کھاؤ، اور پانی کا چشمہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر جاری کر دیا، اور پانی پیو۔ اور اس کے بعد جب جو ہے وہ قوم کے سردار جب سوال پوچھیں تو کہنا انی نذرت للرحمن صوما، میں نے رحمان کا روزہ باندھا ہے، کسی سے بات نہیں کروں گی۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر رحمان نام آیا، 16 مرتبہ اس سورت کے اندر آیا ہے۔ قرآن کی کوئی سورت ایسی نہیں ملے گی جہاں پر کثرت کے ساتھ میں یہ نام آیا ہو۔ اب جو ہے وہ میں نے رحمان کا روزہ مانا ہے اور کسی سے کلام نہیں کروں گی۔ ظاہر سی بات ہے تھوڑا سا اس نام کے اوپر تشریح ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نام رحم، را ہا میم سے بنا ہے، اس سے اللہ کے دو نام بنے، الرحیم الرحمن۔ الرحیم باب تفیل کے اوپر ہے، جس میں اللہ کی رحمت مسلسل جاری اور ساری ہے۔ جو اللہ کو پکارتا ہے اس پر بھی بارش برستی ہے، اللہ اس کو بھی اولاد دیتا ہے، اللہ اس کو بھی پیسہ دیتا ہے، اللہ اس کو بیماری سے شفا دیتا ہے۔ سب کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں عام۔ اور رحمان یہ اللہ کی خاص رحمت ہے اور شدت کے ساتھ میں ہے۔ اسی لیے آپ جہاں کہیں یہ سورہ فاتحہ میں نام دیکھیں گے، بے انتہا مہربان، ایسی مہربانیاں کرنے والا کہ اس مہربانی کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی یہ بے انتہا مہربانی ہوتی ہے اپنے خاص بندوں پر، کبھی زکریا پر، کبھی یحییٰ کے اوپر، کبھی ابراہیم علیہ السلام کے اوپر، کبھی موسیٰ علیہ السلام کے اوپر، کبھی مریم کے اوپر، کبھی عیسیٰ کے اوپر، کبھی محمد کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہم السلام۔ یہ خاص رحمت ہے اور یہ بے انتہا مہربانی ہوتی ہے، تو پھر انہونی ہونی ہو جاتی ہے۔ اولاد کا کوئی چانس نہیں تھا زکریا علیہ السلام کے لیے، انہونی ہونی ہو گئی جب اللہ کی مہربانی ہو گئی، اللہ کی رحمت بے انتہا ہو گئی۔ یہاں پر اللہ کی بے انتہا مہربانی بغیر باپ کے، یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، اور کہا گیا کہ سوال پوچھیں گے تو یہی کہنا کہ میں نے رحمان کا روزہ مانا ہے، کسی سے بات، کسی سے کلام نہیں کروں گی۔ اور پھر ہوا یہ کہ جب اپنے قوم کے پاس آتی ہے اس بچے کو لے کر، تو سوالات کی جو ہے وہ بوچھاڑ ہوتی ہے وہاں پر سرداروں کی جانب سے، کہ جو ہے وہ تمہارے والد جو ہے وہ ایسے نہیں تھے، تمہاری والدہ ایسی نہیں تھی، تو تم نے یہ کیا بہتان جو ہے وہ گھڑ کر لائی۔ تو اس پر جو ہے وہ یہاں پر انہوں نے بس جو آپ کو حکم دیا گیا تھا وہ کہا، فاشارت الیہ، تو بچے کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، بات نہیں کرنی تھی۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم کیسے اس سے بات کریں، یہ تو ابھی گود میں ہے، گود کا بچہ کبھی بولتا نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ اس کے بعد اتنا کہنا تھا ان کا کہ ماں کی گود میں عیسیٰ علیہ السلام پکار اٹھے، قال انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔
آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے۔ نمبر 3، وجعلنی نبیہ، مجھے اللہ نے نبی بنایا۔ وجعلنی مبارکن اینما کنت، میں جہاں کہیں رہوں اللہ نے مجھے مبارک بنایا، بابرکت بنایا۔ واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے، وصیت کی ہے کہ میں نماز کو قائم کروں، زکوٰۃ کو ادا کروں جب تک میں زندہ رہوں، اور اپنے والدین کے ساتھ میں نیکی کروں، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے سخت گیر اور تندخو نہیں بنایا۔ لہٰذا جو ہے وہ والسلام علی یوم ولدت، سلام ہے مجھ پر جب میں پیدا ہوا، وہ یوم اموت، اور جب مجھے موت آئے، وہ یوم ابعث حیا، اور پھر میں دوبارہ مرنے کے بعد زندہ کر کے اٹھایا جاؤں۔ ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، مریم کے بیٹے عیسیٰ۔ تو یہ ہے زکریا، ان کے بیٹے یحییٰ کا ذکر، اللہ کی رحمت، مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام، ان کا ذکر، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کا ذکر کیا، جب انہوں نے اپنے والد کو جو ہے کہا کہ شیطان رحمان کا دشمن ہے، رحمان نام پھر آیا 16 مرتبہ ہے، لہٰذا جو ہے وہ آپ اس کی عبادت نہ کرو۔ لہٰذا جو ہے وہ ہوا یہ کہ ان کے والد نے کہا کہ ابراہیم، لگتا ہے تم میرے معبودوں سے جو ہے وہ برگزشتہ ہو گئے ہو، اگر تم باز نہ آئے تو میں تم کو گھر سے نکال دوں گا، تمہیں پتھروں سے سنسار کر دوں گا، واہجرنی ملیا، فی الوقت تو تم میرے گھر سے نکل جاؤ۔ ان کو نکال دیا گیا گھر سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی ان کے ساتھ احسانات کیے، اور سب سے بڑی جو دنیا کے اندر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا آخرت میں انہیں اپنا خلیل بنایا، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا دوست بنایا، اور یہ خاص دوستی ہے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جو خلیل بنایا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، ایسے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی خلیل بنایا۔ اگر دنیا میں کسی کو خلیل بنایا جا سکتا تو میں ابو بکر صدیق کو بناتا، مگر اب یہ اللہ کے ساتھ میں معاملہ ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ دیکھیے کہ 2 ہی رسول ایسے ہوئے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ اور محمد رسول اللہ، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنا کر آپ کو فضیلت دی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کیا اس کے اندر، اور ہارون علیہ السلام کا ذکر کیا، ان کے اوپر اپنی رحمتوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اور اس طریقے سے جو ہے وہ اللہ رب العزت نے سورہ مریم کے اندر اختتام کے اندر جو آیات اس کے اندر بطور نصیحت کے آتی ہیں کہ ان لوگوں نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیٹا مقرر کیا ہے، یہ اتنی بڑی بات انہوں نے کر دی ہے کہ پہاڑ جو ہے وہ اس کی تاثیر سے جو ہے وہ ڈھے جائیں، ریزہ ریزہ ہو جائیں، بہت بڑی بات انہوں نے کر دی ہے، اور اس کا بھگتان جو ہے وہ انہیں بھگتنا پڑے گا آخرت کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا اس کے اندر جو اظہار ہوا ہے، بہت سخت ناراضگی کا اظہار ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اللہ کی رحمت ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں ہو سکتی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں شرک کریں، کسی نوع کا شرک کریں، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں، اللہ کی رحمت سے وہ دور ہیں۔ اللہ کی رحمت سے قریب صرف وہ ہے جو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ لہذا جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر جو ہے وہ آیت آتی ہے کہ کوئی ایسا نہیں ہے جس کو اس کے اوپر سے گزرنا نہ ہو، یعنی پل صراط کا ذکر ہوا ہے۔ پل صراط کا ذکر قرآن مجید کے اندر سورہ تحریم میں ہوا ہے، سورہ حدید میں ہوا ہے، اور سورہ مریم میں ہوا ہے۔ ہر جگہ پر الگ الگ انداز کے اندر ہوا ہے۔ کوئی پل صراط کا پہلو یہاں پر بیان ہوا، کوئی پہلو وہاں بیان ہوا، کوئی پہلو وہاں بیان ہوا۔ سورہ تحریم کے اندر پل صراط پر سے گزرتے ہوئے کسی کی زبان کھلے گی نہیں، سب کی زبانیں بند ہو جائیں گی، سوائے اللہ تعالیٰ جس کی زبان کھولے گا، اور جس کی زبان کھلے گی وہ کیا کہے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کو ایک دعا اس کی زبان پر جاری کرے گا کہ وہ دعا جو ہے وہ پل صراط کو پار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں پر جاری کرے گا۔ ربنا اتمم لنا نورنا، کہ ہمارے رب ہمارے نور کو مکمل فرما، اور جو ہے وہ اس پل صراط سے ہمیں گزار دے۔ تو وہ دعا ہے سورہ تحریم کے اندر۔ یہاں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جس کو اس پل صراط پہ گزرنا نہ ہو، سارے نبیوں کو گزرنا ہوگا، سارے امتیوں کو گزرنا ہوگا۔ اور اس پل صراط پر سے گزرتے ہوئے اس کا منظر جو ہے وہ اللہ کے نبی نے جو کھینچا ہے کہ اس کے اوپر سے اسی کے نیچے جہنم ہے،
اس کے اندر سادان کے کانٹے ہیں. جب پلسرات کے اوپر سے لوگ گریں گے تو ان کانٹوں میں سے کٹتے اور پھٹتے ہوئے جا کر جہنم کے اندر گریں گے. یہ بہت بھیانک ہے، جو تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے. مگر اس کے اوپر سے جو گزرنے والے لوگ ہوں گے ان کی کیفیت الگ ہوگی. جو کامیاب ہوں گے، جو گریں گے گریں گے، مگر جو کامیاب ہوں گے وہ الگ الگ حالات سے گزریں گے. کامیاب ہوں گے، کوئی تو ایسے گزرے گا جیسے بجلی کی طرح گزر جائے گا. ادھر بٹن آپ نے چلایا اور ادھر پہ نکل گیا، وہ یہاں سے وہاں پار ہو گیا. کوئی ہوا کی طرح تیز جو ہے وہ گزر جائے گا، کوئی گھڑ سوار کی طرح گزر جائے گا، اور کوئی گرتے ہوئے زخمی ہوتے ہوئے جو ہے بالآخر پار ہو جائے گا. تو یہ مختلف کیفیتیں پار ہونے کے لیے اب ایک مسلمان کو ضرورت ہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس پلسرات کے اوپر سے تیزی سے گزار دیں. صحابہ اس کو لے کر بڑے فکر مند رہا کرتے تھے. ایک صحابی رسول ہے اور بہت ہی پیارے صحابی رسول ہے جن کا نام ہے عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ. یہ بہت ہی اچھے شاعر تھے، بہت اچھے پوئٹ تھے. جب سورہ شورا نازل ہوئی جس کے اندر اللہ نے فرمایا، شاعروں کی مذمت کی اللہ تعالیٰ نے اور تعریف بھی کی، دونوں سائملٹینیسلی. شاعروں کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی جو ایمان رکھتے عمل صالح کرتے ہیں، اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان نیک شاعروں کے بارے میں بتایا، پوئٹس کے بارے میں بتایا. ایسے اللہ کے نبی کے صحابہ کرام کے اندر ایسے صحابہ تھے جو بہت اچھی شاعری کرتے تھے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ بخاری رحمہ اللہ نے جو ہے وہ ایک باب قائم کیا ہے مسجد میں شعر کہنے کے تعلق سے. اور عمر ابن الخطاب جو ہے وہ حسان ابن ثابت سے کہا کرتے تھے کہ کیا بات ہے حسان، اب تم شعر نہیں کہتے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا کہ ما بعد القرآن، قرآن کے بعد. اسی طریقے سے جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفاران قریش اسلام کا مذاق اڑاتے تھے، جب کفاران قریش جو ہے وہ ہجو کرتے تھے، یعنی شاعری کے اندر جو ہے وہ مذاق کرتے تھے، اسلام کا مذاق اڑاتے تھے، نبی کا، صحابہ کا مذاق اڑاتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان ابن ثابت سے کہا کہ حسان، تم ان کی شاعری کا جواب جو ہے وہ شاعری کے ذریعے سے دو، اور پھر اللہ تعالیٰ جبریل کے ذریعے سے تمہاری مدد کرے. اور اس طریقے سے حسان نے ایسا شاعری کے ذریعے سے جواب دیا کہ ان کے دانت کھٹے کر دیے اور ان کو کاؤنٹر کر کے کونے میں ڈال دیا. ایسی شاعری آپ کرتے تھے. تو بہرحال جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ حسان ابن ثابت کے ساتھ عبداللہ ابن رواحہ بھی بہت اچھے شاعر تھے، اور خاص کر کے ان کے وہ اشعار اتنے اچھے اشعار ہیں وہ. اور اس کی ایک سچویشن ہے، پرٹیکولر سچویشن یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے غزوہ موتا کے موقع پر 3 صحابہ کرام کے بارے میں پیشن گوئی کر دی، ان کے شہادت کی. ایک ہے صحابی رسول زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ بن زید، یہ شہید ہو جائیں تو اس کے بعد امیر ہوں گے جعفر ابن ابی طالب. جب وہ شہادت پا جائیں تو عبداللہ ابن رواحہ کمان سنبھالیں گے. ایک کے بعد ایک تینوں کی شہادت کی اللہ کے نبی نے پیشن گوئی کی. تو اب معلوم تھا عبداللہ ابن رواحہ کو کہ اب اللہ کے نبی سے اب ملاقات نہیں ہونے والی. دس از دا سچویشن. اور اس کے بعد 2 واقعات ملتے ہیں کہ جانے سے پہلے جو ہے وہ آپ اپنی بیوی کے پاس آتے ہیں اور ان کے زانوں پر سر رکھ کر خوب رونے لگتے ہیں. بیوی بھی دیکھیے صحابیہ کیسی ہے، کہتی ہیں کہ میرے سرتاج آپ کیوں روتے ہیں؟ مجھے وجہ بتائیے کہ وجہ بتا کر سننے کے بعد میں روؤں کہ یہ وجہ ہے رونے کی. اور اگر آپ وجہ بتانا مناسب نہیں سمجھتے تو آپ کو روتا ہوا دیکھ کر میں روؤں گا، کیونکہ آپ کا دکھ میرا دکھ ہے. لہذا جو ہے وہ انہوں نے بتایا میں تو اس لیے روتا ہوں کہ قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو اس پل صراط کے اوپر سے گزرنا نہ ہو، اور میں نہیں جانتا کہ ہم اس پل کے اوپر سے جب گزریں گے تو ہم کامیابی سے گزریں گے یا نہیں گزریں گے. تو لہٰذا جو ہے وہ اس بات کو سوچ کر میں روتا ہوں. بہرحال جو ہے وہ یہ پل صراط کو لے کر جو ہے وہ صحابہ کرام اتنے خوف زدہ ہوا کرتے تھے. تو لہٰذا جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے ہمیں توفیق دے. اللہ کے نبی نے وہ اعمال بتائے ہیں کہ جو انسان کو پل صراط کے اوپر سے تیزی سے گزار دیں گے. اس کے اندر سے انسان کا کیریکٹر ہے، انسان کا کردار ہے، انسان کے اخلاق ہے. انسان کو ہمیشہ اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ جب نام اعمال تولے جائیں گے تو اس میں بھی یہ پلڑے کو جھکانے والے ہوں گے اخلاق، انسان کا مورل کیریکٹر، اور پل صراط کے اوپر بھی یہ ساتھ دیں گے انسان کا کیریکٹر. تو لہٰذا جو اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے کہ وہ اعمال ہم اختیار کریں جو ہمارے
اعمال جب تولے جائیں تو اس کو جھکا دیں نیک اعمال کے پلڑے کو، اور پل صراط پر سے ہمیں تیزی سے گزار دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو لوگ نیک عمل کریں گے، ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، وجعل لہم، اللہ تبارک و تعالیٰ بنا دے گا ان کے لیے، لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ تو اس کے تعلق سے ایک روایت ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو ندا لگاتا ہے کہ جبریل، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو جبریل اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ جبریل محبت کرنے کے بعد آسمان والوں کے اندر جبریل ندا کرتے ہیں کہ لوگوں، فرشتوں کو ندا لگاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، اے فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور پھر وہ فرشتے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر اس کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ بات جو ہے وہاں پر بیان کی، اور پھر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ اس سورہ مریم کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَكُلُّهُمْ آتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، قیامت کے دن ہر انسان اکیلا آئے گا، وہاں پر اس کے ماں باپ کام نہیں آئیں گے، کنبہ قبیلہ قوم کوئی کام نہیں آئے گا، ہر انسان کو اپنا حساب جو ہے وہ خود دینا ہوگا، اور اس وقت جو ہے وہ انسان کو جو چیز کام آنے والی ہے وہ صرف اور صرف اس کے اعمال ہیں، اس کا ایمان ہے، اس کا عقیدہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ سورہ طٰہٰ آتی ہے جو 135 آیات پر، چھوٹی چھوٹی آیات پر مشتمل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی ذکر جو ہے وہ سورہ قصص میں ہے، سورہ طٰہٰ میں ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات بیان کی سورہ طٰہٰ کے اندر، آغاز کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ قرآن آپ کی طرف نازل کیا، اس لیے نہیں کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، آپ تکلیف میں پڑ جائیں، یہ تو ایک تذکرہ ہے، ایک یاد دہانی ہے، لہٰذا اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی خشیت اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اور یہ نازل کیا ہوا ہے اس ہستی کی جانب سے کہ جس نے جو ہے وہ آسمان اور زمین کو تخلیق کیا ہے، اور بڑا بلند جو ہے وہ مقام اور مرتبے کا حامل ہے، اور الرحمن علی العرش استویٰ، اور رحمان عرش کے اوپر مستوی ہوا، اور اسی کے لیے آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے۔ لہٰذا آپ کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ قصہ اور حدیث بیان کی جاتی ہے۔ لہٰذا جب وہ اب یہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ جب وہ مدین سے اپنی فیملی کو لے کر مصر کی طرف چل پڑتے ہیں، اب ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ مصر سے نکل کر مدین پہنچے تھے، وہاں پر 10 سال رہے، وہاں پر ان کی شادی ہوئی، اور اب اپنی فیملی کو لے کر چلے ہیں، رات کا وقت ہے، اور وہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ تم یہیں بیٹھے رہو، اور سردی کا موسم ہے، اور مجھے وہاں پر آگ دکھائی دیتی ہے تو میں وہ آگ لے آؤں گا، اس کی روشنی میں ہم سفر بھی طے کریں گے، اندھیرا ہے، ظاہر سی بات ہے اسٹریٹ لائٹ تو ہوتی نہیں تھی، اور دوسرا یہ کہ سردی کے موسم میں ہم اس سے سینک بھی لیں گے، حرارت ملے گی اس کے ذریعے سے۔ اب جب وہاں جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز کو سنتے ہیں کہ تم ایک مقدس زمین میں ہو، سرزمین میں ہو، لہٰذا اے موسیٰ جو ہے وہ تمہارے ہاتھ میں، وہ سب پھر کلام قرآن میں جا بجا آیا ہے، اور یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر کیا بات ہے، 40 سال جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قریب عمر ہوئی تو غار حرا کے اندر آپ کی طرف وحی کا جب نزول ہوا، تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو قریش کہتے تھے یہ کیا ہو گیا ان کو، یہ اچھے خاصے تھے 40 سال کی عمر تک ہمارے درمیان، اچانک ان کو کیا ہو گیا کہ کہتے کہ جو ہے وہ نبی بنایا گیا، اچانک ان کو نبی بنایا گیا، اچانک بنایا گیا نبی، یہ کیا بات ہوئی؟ تو جو اعتراضات تھے ان کے اندر یہ بھی ایک تھا۔ اور پھر یہ کیا کہتے تھے، اچھا موسیٰ علیہ السلام کی طرح آپ کی طرف جو ہے وہ کوئی اللہ نے نشانی کیوں نہیں ہے موسیٰ کی طرح آپ کی طرف نازل کی جاتی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا ریفرنس دیتے تھے کاؤنٹر کرنے کے لیے، مگر جو اپنے لیے سوٹ کرنے والی چیزیں وہ پیش کرتے تھے، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے گئے، آپ کو کیوں نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کہتے تھے۔ مگر دوسری بات بھی تو ہے کہ تم یہ جو اعتراض کرتے ہو کہ اچانک کیسے آپ کو نبی بنایا گیا، تو کیا موسیٰ علیہ السلام کو جب نبی بنایا گیا تھا تو کیا موسیٰ علیہ السلام کو معلوم تھا؟ وہ تو اپنی فیملی کے ساتھ واپس آ رہے تھے، ان کو بھی ایسے ہی دوران سفر راستے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام کیا اور آپ کو نبی بنا اور کہا جاؤ فرعون کے پاس اور اس کو جا کر جو ہے وہ بتاؤ، اس نے بڑی سرکشی کی ہے۔ اور پھر جو ہے وہ وہاں پر موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ
وہ جو دعا مشہور ہے، اکثر خطیب پڑھتے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ یہ دعا بہت ہی جامع ہے، اے اللہ تعالیٰ میرے سینے کو کھول۔ اس لیے کہ جب انسان کلام کرتا ہے، انسان جب گفتگو کرتا ہے، اور بالخصوص اللہ تبارک و تعالیٰ کا کی جو ہے وہ بات بیان کرتا ہے یا کلام کرتا ہے، تو اس کے اندر جو ہے وہ لکنت پیدا ہوتی ہے، یعنی ہیزیٹیشن پیدا ہوتا ہے، دل کے اندر ڈر پیدا ہوتا ہے، ہیزیٹیشن پیدا ہوتا ہے۔ جب دل میں ہیزیٹیشن پیدا ہوتا ہے اور ایک گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے، خوف، جب سینہ بھینچنے لگتا ہے تو زبان لڑکھڑانے لگتی ہے، زبان اٹکنے لگتی ہے، تو میرے سینے کو کھول دے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اور میرے کام کو اللہ آسان بنا، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کو کھول، یعنی جب میں بولوں تو پانی کی طرح زبان چلتی چلی جائے، کہیں رکنت نہ ہو، کہیں رکاوٹ نہ آئے۔ وَيَفْقَهُ قَوْلِي، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور جو کچھ میں کہوں وہ لوگوں کو سمجھ میں بھی آئے۔ آپ نے کہا تو بہت کچھ ہے مگر سمجھا کچھ نہیں، بہت کچھ بیان کیا آپ نے مگر لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا۔ گویا کہ اس دعا کے اندر بہت جامع دعا ہے۔ جب ہم اللہ کی بات کسی کے سامنے رکھیں، اللہ کا پیغام کسی کے سامنے رکھیں، تو ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے، اور اس کے لیے دعا بھی ہونی چاہیے، اس کے لیے محنت بھی ہونی چاہیے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ سب سے بڑی اس کے اندر کامیابی اللہ تعالیٰ اس وقت جو ہے وہ اس کی کامیابی دعوت کی اس وقت ہوگی جب جو ہے وہ آپ کی کہیں بھی بات لوگوں کے سمجھ آ جائے اور لوگ اس کو سمجھ جائیں۔ تو یہ جامع دعا یہ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کی۔ پھر اور ایک دعا مانگی، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہارون کے ذریعے سے میری پیٹھ کو مضبوط کر، یعنی میرا سپورٹر، میرا حمایتی اس کام کے اندر ہارون علیہ السلام کو تو بنا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی دعا قبول کی کہ ہم نے ہارون کو تمہارا مددگار بنایا، اور اب تم دونوں جاؤ اور دیکھو، جب فرعون کے پاس جانا تو تھوڑا نرمی سے بات کرنا۔ اب آپ دیکھیے دعوت و تبلیغ کا اللہ خود ایک اصول سکھا رہا ہے، وہ کیا ہے کہ فرعون جیسا انسان ہے، اور اللہ کو یہ معلوم ہے کہ یہ ایمان نہیں لانے والا، بہت ہی ظالم قسم کا انسان ہے، بہت ہی جابر قسم کا انسان ہے، بہت ہی گھمنڈی آدمی ہے، یہ ایمان کسی صورت میں نہیں لائے گا، یہ اللہ کو معلوم ہے۔ مگر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا کہ اس کے پاس جانا تو نرمی سے بات کرنا، شاید کہ وہ اپنا تزکیہ کرے، یعنی کون ایمان لائے گا کون ایمان نہیں لائے گا اس کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں۔ تم کو جو اصول اختیار کرنا ہے وہ بہترین اصول اختیار کرنا ہے، اچھے طریقے سے اپنی بات کو پیش کرنا ہے۔ دعوت یہ بہت اونچی ہے مگر انداز بھی بہت اچھا ہونا چاہیے۔ اس اعتبار سے ایک واقعہ آتا ہے ہارون رشید کے زمانے کا، ایک مبلغ اسلام کی تبلیغ کرنے والا آتا ہے، پڑاخ پڑاخ ڈانٹ ڈپٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ خاموشی سے جو ہے وہ ہارون رشید سنتے اور اس کے بعد کہتے دیکھو تم موسیٰ علیہ السلام سے اچھے مبلغ نہیں ہو، اور نہ ہی میں فرعون سے گیا گزرا انسان ہوں، مگر اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کو پیغام دینے کا حکم دیا تو کہا کہ نرمی سے بات کرنا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ کتنی اہم اصول ہے جو اللہ رب العزت نے ہم کو دیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بھی اللہ کے کلام سے ہم کو سیکھنی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے، اسلاف سے یہ جو میتھڈولوجی ہے اس کو سیکھنا ہے، جو پیغام پہنچانا ہے وہ سیکھنا ہے، اور اس پیغام کو کیسے پہنچایا جاتا ہے یہ بھی سیکھنا ہے۔ اور یہ دونوں ہی باتیں اللہ نے الحمدللہ اپنے کلام میں سکھائی، اور اللہ کے نبی نے اس کو ہمیں سکھایا۔ لہٰذا جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جو ہے وہ فرعون کے دربار میں آتے ہیں، اور آنے کے بعد جو ہے وہ اپنی بات کو وہاں پر جب رکھتے ہیں تو پھر وہ تمام واقعات جو ہے وہ آتے ہیں، اور نشانی کا مطالبہ کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نشانی بھی جو ہے وہ پیش کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی جو ہے وہ ان کو جادوگر قرار دیتا ہے، اور پھر وہ سارے واقعات ایک الگ انداز کے اندر اس کے اندر جو ہے وہ آتے ہیں۔ اور اس صورت کے آخر میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب یہ ظلم اور تشدد بڑھ جاتا ہے تو فرعون کی طرف سے بنی اسرائیل کی طرف، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ حکم دیا بنی اسرائیل کو، اور وہ یہ ہے کہ اپنے گھروں کو ہی نماز کی جگہ کو بناؤ، کیونکہ جب یہ دعوت موسیٰ علیہ السلام نے، ہارون علیہ السلام نے ان کے سامنے رکھی تو اس نے ظلم جو ہے اس کو بڑھا دیا، تو کہا گھروں کے اندر نماز پڑھا کرو۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں
یہ کہا کہ نماز کو قائم کرنے کا مقصد بتایا، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے۔ یعنی کہ نماز کا جو حاصل ہے، نماز جس چیز کے لیے پڑھنی چاہیے، تو وہ کون کون سی چیزیں ہیں جس کے لیے ہم نماز پڑھتے ہیں، ان میں سے ایک ہے اللہ کی یاد۔ تو نماز کے ذریعے سے جب اللہ کی یاد ہمیں ملتی ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، تو اس کا ایک سمٹم ہے۔ واقعتاً ہم جب پرسکون طریقے سے نماز پڑھتے ہیں اور فوکس ہو کر نماز پڑھتے ہیں، جو ہم پڑھتے ہیں اس پر دھیان دیتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم اللہ کو اس میں یاد کرتے ہیں۔ جب اللہ کو یاد کرتے تو دل کو سکون ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، انسان کو سکون، شانتی اور پیس ملتا ہے نماز پڑھنے کی وجہ سے، سارا خوف رنج جاتا رہتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ یہاں پر جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دے دی، تو اس کے بعد جب طور کی طرف گئے موسیٰ علیہ السلام، تو پیچھے جو ہے وہ سامری نے بچڑے کا بت بنایا، اور پھر یہ بت کی عبادت کرنے لگے، ان میں سے ایک حصہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب آتے ہیں، فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا، تو موسیٰ علیہ السلام بہت غصے کی حالت میں لوٹے۔ انہوں نے کہیں اپنے بھائی کی داڑھی کو پکڑ کر، کہیں بال پیشانی کے پکڑ کر کھینچا کہ میرے پیچھے تم نے یہ نیابت کی، 40 راتوں کی بات ہے اور یہ قوم کیسے شرک کے اندر مبتلا ہو گئی۔ اتنا غصہ ہو گئے موسیٰ علیہ السلام کہ انہوں نے تختیوں کو ایک طرف ڈال دیا، بھائی کو جو ہے وہ بال پکڑ کر کھینچنے لگے۔ تو اس وقت ہارون علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے بھائی، ایسا میرے ساتھ سختی نہ کرو، میری داڑھی نہ پکڑو، میں نے ان کو بہت سمجھایا، مگر میں اگر ان کے ساتھ میں اور سختی کا معاملہ کرتا تو یہ قوم دو دھڑوں میں بٹ کر یہاں پر جنگ و جدال کے اندر مبتلا ہوتی، فتنے میں مبتلا ہوتی۔ لہٰذا میں نے مناسب سمجھا کہ جتنا میں سمجھا سکتا ہوں سمجھاؤں، اور آپ کے آنے کا میں نے ویٹ کیا، انتظار کیا۔ تو بہرحال اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ان کی وہ توبہ، جو طور کے اوپر جا کر انہوں نے جو ہے وہ 70 افراد کا انتخاب کیا، اور پھر جو وہاں پر جو ہے وہ اجتماعی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس میں توبہ استغفار کی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، وہ سب بھی ذکر اس کے اندر ہے، سورہ اعراف کے اندر وہ ذکر ہے، مگر ہر جگہ پہ اس واقعے کا کوئی نہ کوئی ایک نیا پہلو ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ اور پھر اب سامری جو فتنے کا جو ہے وہ منبع اور سر چشمہ تھا، کہا کہ تیرا کیا معاملہ ہے، تو نے جو بچڑے کو معبود بنا کر قوم کو گمراہ کیا، تیرا کیا معاملہ ہے؟ تو اب اس کی سزا یہ طے ہوئی کہ لا مساس، ڈونٹ ٹچ می۔ لا مساس کا مطلب ہوتا ہے ڈونٹ ٹچ می، یعنی کہ اس کو ایک ایسے عذاب میں مبتلا کیا گیا کہ اس کو اچھوت بنا دیا گیا۔ شرک اتنا گھنونا ہے جرم کہ اس کو اچھوت بنا دیا گیا۔ لا مساس، مجھے مت چھونا، ڈونٹ ٹچ می۔ اب یہ کیا سزا تھی اس کی؟ یہ سزا اس کی یہ تھی کہ جو بھی آدمی سامری کو چھو لیتا تھا اس کو بخار آ جاتا تھا، یا سامری جس کو چھو لیتا تھا اس کو بخار آ جاتا تھا۔ تو لہٰذا جیسے ہی کوئی اس کے قریب آنے لگتا، جانتا نہیں تو چیختا، لا مساس، لا مساس، مجھے ٹچ مت کرنا، ڈونٹ ٹچ، ڈونٹ ٹچ، تجھے بھی بخار آئے گا، مجھے بھی آئے گا، ابھی نہیں ہے بخار مجھے، تو مجھے بھی بخار آ جائے گا، ڈونٹ ٹچ می۔ اور یہ خود بھی کسی کو جب قریب جاتا تو لوگ اس سے دور بھاگتے، کہہ رہے اس سے دور رہو، یہ جو ہے وہ اس کو ٹچ کریں گے یا یہ ہم کو ٹچ کرے گا تو ہم کو بخار آ جائے گا۔ یہ سزا جو ہے اس کو اچھوت بنا دیا گیا، کتنا گھنونا ہے یہ پاپ۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم کو لے کر جو ہے وہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے نزول کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بڑے شوقین رہا کرتے تھے۔ سورہ مریم کے اندر وہ بات رہ گئی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی، اور سورہ طٰہٰ میں بھی اس سے ملتی جلتی ایک بات یہاں پر آتی ہے کہ جبریل علیہ السلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ بہت دیر سے آتے ہیں، آپ تھوڑا جلدی آئیے، مجھے آپ کا انتظار رہتا ہے کہ آپ کب وحی لے کر آئیں گے۔ تو وہاں پر جواب دیا گیا جبریل کے ذریعے سے کہ وما نتنزل الا بامر ربک، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں آتے، بلکہ اللہ جب جب ہمیں بھیجتا ہے تب آتے ہیں، ہم کو آزادی نہیں ہے، ہم کو اختیار نہیں ہے کہ ہم جب چاہے آپ کے پاس چلے آئے، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے ہم تب آپ کے پاس آتے ہیں۔ یعنی اللہ کے نبی کو شوق ہوا کرتا تھا جبریل بار بار آئے وحی لے کر۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سورہ قیامہ میں بھی ہم پڑھیں گے ڈیٹیل کے اندر کہ جب وحی نازل ہوتی تو اللہ کے نبی جلدی جلدی یاد کرتے شوق کے اندر، اور کہیں میں بھول نہ جاؤں، اور شوق کے اندر اتنا شوق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا کہ اس کو جلدی یاد کر لیں۔ اللہ نے وہاں پر آپ کو روکا، لا تحرک بھی لسانک لتعجل بہ، اور اس سورہ طٰہٰ کے اندر
اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ، اے نبی قرآن کے لیے آپ جلدی نہ کیجئے۔ اللہ نے جو وقت طے کیا ہے اس کا، ان 23 سالوں میں اللہ تعالیٰ تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو نازل کرے گا۔ ہاں، یہ جو قرآن کو لے کر آپ کو شوق ہے، علم کو لے کر جو آپ کے اندر ذوق ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم کے اندر جو ہے وہ تو اضافہ عطا فرما، میرے علم میں تو اضافہ عطا فرما۔ تو یہ ایک جامع دعا ہم کو سکھائی گئی کہ اللہ میرے علم میں اضافہ عطا فرما۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ نفع بخش علم مانگنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزیں بہت جامع اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ایسے علم سے جو نفع بخش نہیں ہے، ومن قلب لا یخشع، اور ایسے دل سے جو تجھ سے ڈرتا نہیں ہے، ومن نفس لا تشبع، اور ایسے نفس سے جو کبھی بھرتا نہیں ہے، ومن دعوت لا یستجاب لها، اور ایسی دعا سے جو قبول نہیں ہوتی ہے۔ ایسے ہی ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز سے فارغ ہوتے اور پھر جو ہے وہ آپ ثم یسلم، اور جب آپ سلام کو پھیرتے، ہینا یسلم، جب آپ سلام کو پھیرتے تو اس کے بعد یہ دعا مانگتے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نفع بخش علم کا اور پاکیزہ اور حلال روزی کا، اور اے اللہ ایسا عمل کہ میں جو بھی عمل کروں اے اللہ تعالیٰ تو اس عمل کو قبول فرما، ہر میرے عمل کو قبول فرما، عمل ایسا جو تو قبول فرما لے۔ یہ بہت جامع دعا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے، اس میں نفع بخش علم۔ اور سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 بڑی عظیم دعائیں سکھائی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دوسری دعا ربی زدنی علما، اللہ تعالیٰ نے یہ دعا جو ہم کو سکھائی۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے توسط سے جو ہے وہ صحابہ کرام کو یہاں پر جو ہے وہ صبر کی تلقین کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نصیحتیں یہاں پر کی، جیسے کہ وہاں کے حالات تھے اس کی نسبت سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ آخرت کا گھر جو ہے وہ متقین کے لیے ہے، اور وہاں پر ان کے لیے اچھی روزی ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ اور ان جو ہے وہ نصیحت آمیز جو ہے وہ آیتوں کے اوپر جو ہے وہ اس صورت کا جو ہے وہ اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک۔